ٹو دا ٹائم جب آپ نکلے، بیکاز ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں تھوڑا سا؟ بالکل بالکل بالکل. آپ کو کب بتایا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا وہ بیمار تھے پہلے سے؟ ہاں بیمار ایسے تھے کہ ان کو 1 منتھ پہلے سے سانس کا ایشو آنا شروع ہو گیا تھا، اور ان کا نیورو کا مسئلہ تھا، فالج کا بھی ایشو تھا. تو وہ بیڈ پہ تھے بٹ سینسز میں تھے، بات کرتے تھے اشاروں میں بھی، ویسے بھی کھانا پینا صحیح چل رہا تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے یہ سانس کا ایشو ان کو شروع ہوا تھا. بیچ میں ہاسپٹلائز ہوئے تھے اور میں تماشا گھر میں تھا، مگر وہ 2 دن میں گھر آ گئے تھے اور اچھے ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے پریشانی کی بات نہیں ٹیم تھی؟ کو پتا تھا، لیکن ٹیم نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ گھر آ گئے. ٹیم نے پوچھا، پرمیشن لے کے کہا میری وائف سے کہ آپ چاہتی ہیں ہم بتا دیں؟ اگر گھر آ گئے ٹھیک ہے، تو اس کو کھیلنے دے اندر، وہ کھیل رہا ہے. تو میری وائف نے کہا کہ اب ٹھیک ہے وہ، اٹس اوکے، نہیں بتائیں. دین ایک دن گزرا، اس کے بعد اگلے دن جو ان کو صبح ایک اور سانس کا جو اٹیک آیا اور ود ان 10 منٹس وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر وائف نے جب یہاں پہ کانٹیکٹ کیا، اور کیونکہ فادر میرے یہاں نہیں تھے، پنجاب تھے، تو جب وائف کو پتہ لگا، وہ بھی جاب پہ تھیں، انہوں نے پھر یہاں پہ کانٹیکٹ کر کے بولا اور اناؤنسمنٹ پہ مجھے بلایا گیا. وہ کافی کلپس اس کے لگے ہوئے بھی ہیں. اچھا ہوتا یہ تھا کہ اسٹور روم میں ہمیشہ جب بلایا جاتا تھا کہ کوئی آپ کی چیز آئی ہوئی ہے گھر سے، یا آپ کو کچھ چیز ایسی اٹھانی ہے، یا آپ کی بیٹریز جو ہے وہ چلی گئی ہیں، تو بلاتے تھے. تو اس وقت صرف اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ احمر آپ اسٹور روم میں آئیے. اور میں گیا اسٹور روم میں. یہ اس سے پہلے بھی میں اسٹور روم میں گیا ہوں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے. تو میں جب گیا ہوں تو ڈائریکٹ دروازہ باہر کا کھلا ہوا تھا، اکثر کھلتا نہیں ہے وہ دروازہ کہ کوئی. میں نے اس دن 19واں بندہ کہہ لیں دیکھا ہے، 20واں بندہ، کہ کوئی باہر کا بندہ پہلی بار میں نے دیکھا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ باہر لے کے. اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کچھ؟ آپ کو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑا ٹاسک دینے والے ہیں مجھے. لیکن جیسے جیسے میں باہر اور جاتا رہا، اور اس بندے نے مجھے کچھ نہیں بولا، اور وہ وہاں کا ورکر تھا، اس نے کہا آپ چلیں چلیں، اور مجھے جا کے روم میں بٹھایا. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے کلک کیا کہ یا تو پاپا یا بیٹی یا کچھ، بیگم آ گئی ہے آفس، کیا ہو گیا ادھر، کچھ کوئی ایسی بات ہے کہ اتنا نہیں ہوتا کہ اتنا باہر لا کے آپ بٹھا دیں. پھر جب 3-4 لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا مائک اتار دیں. تو وہاں میں سمجھ گیا تھا 70% کہ اگر یہ مائک بھی اتروا رہے ہیں تو کوئی ایک ایسی بات ہے جو بہت پرسنل میرے گھر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی وائف کی کال آئی تھی اور آپ کے فادر کی طبیعت بہت خراب ہے. اوکے. انہوں نے مجھے آئی تھنک شاید ان کو بھی کنفرم نہیں ہوا تھا کیا بات ہوئی ہے میری وائف کی، مجھے نہیں پتا تھا. تو پھر تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. سو سلولی دے بروک اٹ ٹو یو. ایگزیکٹلی. اور جس طرح سے انہوں نے مجھے پروٹوکول دیا، جتنا پروٹوکول دے تھے، وہ نیوز ایسی تھی میرے لیے. اور میں تو نہا کے نکلا تھا اور ماہم کے ساتھ اور سارا عمیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں بڑا رینڈم گیا کہ کچھ کام ہوگا، اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس پہ کیا ریئیکٹ کروں. مطلب بس وہ والا تھا کہ میں بہت کنٹرول کیا میں نے اپنا رونا، اور میں نے کہا آپ مجھے 5 منٹ دے دیں، مجھے روم میں 5 منٹ. میں بیٹھا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا. میرے موبائل گھر پہ تھے کیونکہ میرا سوشل میڈیا ہینڈل جتنا وہ میری وائف کر رہی تھی. اور پھر تھوڑی دیر میں وہ 5-10 منٹ میں وہ لوگ آئے پانی وانی لے کے، اور پھر بس انہوں نے کہا گاڑی ریڈی ہے آپ جا سکتے ہیں. اس وقت کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ کیا کرنا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا میرے سوٹ کیس یہ وہ بولتے ہیں وہ آپ پڑے رہنے دیں. تو وہاں انہوں نے مجھے کہا تھا آپ ابھی سب کو بھول جائیں، آپ بس جائیں اور ابھی آپ جا کے سارے معاملات دیکھیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں پھر لاہور جاؤں گا، پنجاب جاؤں گا، وہاں سارے تدفین کے معاملات ہوں گے. اور جب میں باہر آ کے بیٹھنے لگا گاڑی میں، تو پیچھے سے بادشاہ سلامت آ گئے. میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. بادشاہ سلامت نے آ کے جب مجھے حق کیا تو میں وہاں رو پڑا، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کوئی مجھے حق کرے یا کچھ کرے. تو بس 5 منٹ تک ہم گلے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ بس ابھی جاؤ. تو وہ مومنٹ، اور آ کے بھی مجھے صرف یہ تھا کہ میں اپنی وائف سے پہلے گھر پہنچ گیا تھا. میں گھر کے نیچے کھڑا ہوا تھا، چابیاں اس کے پاس تھیں. میں 10 منٹ تک گھر کے نیچے کھڑا رہا. پھر وہ آئی، اور آ کے بھی میں نے میزبان بننا تھا کیونکہ سارے رشتے دار سب کو میرے گھر پہ آنا تھا. تو ایک دن تو میرا ایسے گزرا ہے کہ نہ میں رو پایا نہ میں سمجھ پایا. پھر میرے گھر بھائی باہر سے آ رہے تھے، 2 بار ایئرپورٹ جا کے ان کو لے کے آنا، پھر فیملی اگلے دن آ رہی تھی. تو ان سب میں سارے معاملات نکل گئے، اور میں سب سے پوچھ ہی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں یہاں پہ، ساری چیزیں کیسے ہوں گی. تو گھر والوں نے کہا تم ابھی بالکل ریلیکس ہو جاؤ، سب ہم آ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. پھر اگلے دن سارے معاملات ہوئے، فادر کے تدفین کے چیزیں. اور وہ 3 دن ایسے تھے، میں گھر میں جا کے بھی میں نے سب کو یہ بتایا کہ تماشا میں، کہ وہ 3 دن مجھے 3 گھنٹے لگے کہ ایسے گزرے. وہ اتنا بزی اسکیجول. پھر میں جس دن گیا ہوں اپنے والد کے سوئم کے اگلے دن، پھر میں صبح 8 بجے تماشا گھر میں پہنچ گیا تھا.
تو یہ آپ کا ڈیسیجن تھا یا آپ کو بلایا گیا تھا جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ تماشا گھر کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں کہ آپ اب نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے. اگلے دن جب میری بات ہوئی کہ سب ہو گیا تو وہ چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں. اور مجھے سب سے اچھی بات جو اس وقت لگی, جو ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ, کہ بادشاہ سلامت نے اندر جا کے اناؤنس نہیں کیا. اور مجھے یہ تھا کہ کہیں اس کو زیادہ کیش نہ کیا جائے اس چیز کو, کیونکہ میں اس حالت میں نہیں دیکھ پاؤں گا, کیونکہ ایک دن تک تو میں موبائل ہی یوز نہیں کر سکا نا. تو بادشاہ سلامت نے گھر میں آ کے صرف اتنا بتایا تھا کہ احمد کے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی. مجھے بہت اچھی لگی وہ بات. اور پھر میں جب بیٹھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور میرا زیادہ تھا کہ میں نہ جاؤں. تو میرے گھر والوں نے ایک بات بولی کہ دیکھو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن اس کے بعد ہم سب نے بھی کام پہ جانا ہے. جتنے لوگ آئے تھے وہ سب بھی کام پہ جانا شروع ہو گئے, تو یہ بھی تمہارا کام ہے. تو میں نے وائف سے اور اپنی اماں سے اور ایک بڑے بھائی سے مشورہ لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور موٹیویٹ ہو کے جاؤ, اور تمہارا کام ہے, پروجیکٹ کو نہیں چھوڑو. پاپا بھی یہ چاہتے تھے, تمہیں اسکرین پہ دیکھ رہے تھے, اور جب تمہارے ڈرامے آتے تھے وہ خاموشی سے کسی سے بات نہیں کرتے تھے, دیکھتے تھے. ان کو بڑا شوق تھا مجھے ٹی وی میں دیکھنے کا. تو بس کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی, ایک ٹراما تھا, اور جانے کے بعد بھی 1 ویک میرا گھر میں بہت مشکل گزرا تھا. تو میرے گھر والوں نے مجھے بہت پش کیا, بہت سپورٹ کیا. اور پھر میں نے کال کر کے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ 1-2 دن اور نہ لیں اور آپ آ جائیں, کیونکہ ٹیکنیکلی آپ سنڈے کو آ رہے ہیں تو پھر 1 دن تو آپ کا سیٹرڈے والا اور وہ والا چلا گیا, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن جتنی لیٹ آپ آئیں گے آپ گیمز سے دور رہیں گے, آپ کو ووٹنگ کم پڑے گی. تو وہ ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائی, تو مجھے وہ چیز سمجھ میں آئی. اور میں رات میں سویا ہوں, کوئی 2-3 بجے رات کو سویا ہوں, صبح 8 بجے میرے پاس گاڑی آ گئی تھی. تو بہت انہوں نے ویلکم کیا, کوئی مجھے انسٹرکشنز نہیں دی. انہوں نے کہا کہ سب نے بہت اچھے سے مجھے ویلکم کیا اور گڈ لک کہا, اور گھر کے اندر مجھے بھیج دیا. اور پھر گھر کے اندر آ کے تماشا گھر میں آ کے میں نے ریویل کیا کہ ایسا, وہ بھی میرے لیے کافی مشکل تھا. اور وہ 1 ہفتہ میرا ایسا گزرا تھا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے بھی نوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آئی نو کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, لیکن آپ اس سے اب گیم کی طرف آئیں اور چلے جانا ہے آپ نے بھی. پھر اگر آپ 20 دن اور رک جاتے ہیں, 30 دن, تو ویسے ہی آپ نے پھر باقی سارے معاملے. تو مطلب وہ جگہ بھی مجھے اتنا میں یوٹیلائز نہیں کر سکا فادر کے معاملات. مجھے بڑا گلٹ ہو رہا تھا, لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں تم آئے ہو, تمہارا کام ہے. اور اس طرح پھر میں نے واپس اس کو کنٹینیو کیا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں 3 ویکس اور رک جاؤں گا, لیکن میں اسی دن میں جا کے گیم بھی جیتا ہوں رات میں, اور سیف سے بحث بھی ہوئی میری بہت زیادہ اس دن, اور اس کے اگلے ویک بھی میں گیم جیتا ہوں. اور جس ویک میں نکلا ہوں اس دن گیمز وہ والے تھے ہی نہیں کہ جس میں سیف ہو سکوں. یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب آپ اتنا بڑا لاس فیس کرتے ہیں, تو ایک ڈسٹریکشن یا کہیں آپ کا اتنا بزی اسکیجول جو ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو آسان کر دیتا ہے اس مشکل ٹائم سے گزرنے کے لیے, ورنہ آپ کے لیے ریالٹی کو فیس کرنا اکثر 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں میں چاہ کے بھی نہ چاہ کے بھی مجھے بار بار پاپا کی تصویر سامنے آ رہی تھی. ایک جب میں رات کو لیٹتا تھا بستر پہ, اس دفعہ میں لے کے گیا تھا رباب کی پکچر نا, میں رباب کی پکچر دیکھتا تھا, دین میں پاپا کو ریکال کرتا تھا ساری چیزیں بچپن سے لے کے آج تک. اور ایک جگہ جیسی واش روم جاؤں, واش بیسن کھولوں, کیونکہ وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, وہاں کیمرے نہیں ہوتے تھے واش روم میں, تو وہ آپ کو ایک تنہا رہنے کا ٹائم مل جاتا ہے وہاں پہ بھی. تو ان 2 جگہ پہ مجھے بہت پرابلمز ہوتی تھی, لیکن پھر میں جب صبح اٹھتا تھا میں پوری کوشش کرتا کہ اپنا 100%. اچھا, مجھے بات کرتے ہوئے بھی یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں ابھی اس وقت ہنسی مذاق کی کوئی بات کر لوں, کوئی جوک کر لوں, تو آڈینس میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ ابھی یہ آیا ہے, اور پھر اس کے فادر کو دیکھو یہ اتنا ایسا ہے ویسا ہے, لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک خوف بھی تھا, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت رسپانس اچھا تھا میری آڈینس کی طرف سے, بہت سپورٹ کیا لوگوں نے, اور بہت کامنٹ کر کے لوگوں نے بڑا سراہا کہ بہت ہمت کی بات ہے. اور ایک دن میں جو ٹوٹا واپس, وہ لیٹر والا, جب اس لیٹر میں میری وائف نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ وہاں تنہائی میں رباب کو اور پاپا کو یاد کرتے ہیں, اور پاپا کے جانے کے بعد ہم سب دکھ میں, تو وہاں پہ میں واپس تھوڑا سا گیا تھا, لیکن کنٹرول میرا ہے اچھا, میں زیادہ آنسو نہیں بہاتا, وہ اندر ہی اندر میں اس کو جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ رکھتا ہوں. تو مشکل ہوئی, لیکن یہ جرنی مجھے تماشا کی اس وجہ سے بھی زندگی بھر یاد رہے. اینڈ یو آر رائٹ, بہت بہت چیلنجنگ ہوگا.